آرٹس اینڈ اکنالوجی میری بیٹی آرٹس اور ٹیکنالوجی دونوں مضامین میں بہت اچھی ہے۔ اسے ان دونوں مضامین میں دلچسپی ہے، لیکن وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسے اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے کون سے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب سے اس سلسلے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آرٹ اور ٹیکنالوجی میں آپس میں بظاہر کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا اور یہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں، جبکہ اس موضوع پر ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مضامین میں خاصی مطابقت موجود ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی طالب علم ان دونوں مضامین کو بآسانی اپنے تعلیمی کیریئر میں شامل کر سکتا ہے اور قرری ٹیکنالوجی کے مواقع سے استفادہ کر سکتا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں مضامین دوا ایسے دھارے ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں۔ اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ گزشتہ دور ہاوہے کے دوران بالخصوص آرٹ اور ٹیکنالوجی کا ساتھ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں سلک اسکرین پینٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ اس کی مثالیں ہیں۔ آرٹ اور ٹیکنالوجی کے ملاپ سے جہاں میڈیا انڈسٹری میں نت نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں، وہیں اس کی بدولت آرٹ کا تخلیقی عمل بھی آسان ہو گیا ہے۔ کیر کے ضمن میں مختلف مواقع کا جائزہ لیا جائے تو ویب ڈیزائنر، گرافک ڈیزائنر، ملٹی میڈیا آرٹسٹ، کلینی ڈیزائنر اور موبائل ایپ ڈیزائنر ایسی مثالیں ہیں جو جدید دور کے ہائی ایک تقاضوں پر پوری اترتی ہیں۔ ویب ڈیزائنرز ایسی ویب سائٹس ڈیزائن کرتے ہیں جو کلائنٹس کے لیے پرکشش بہت ہوتی ہیں اور وہ فوراً ان کی طرف راغب ہوتے۔ گرافک ڈیزائنرز اپنے خیالات تصاویر کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جبکہ ریئلٹی ڈیزائنرز گیمز بناتے ہیں۔ اسی طرح ملٹی میڈیا آرٹسٹس میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر کام کرتے ہیں اور تصاویر اور ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ فیشن انڈسٹری کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی ایسی قرری ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ خواہ کسی کا سٹوم کا ڈیزائن کمپیوٹر پر بنانا ہو یا کلانکٹ کو کسی ڈریس کا ڈیزائن سمجھانا ہو، ٹیکنالوجی نے یہ سارے مراحل نہ صرف آسان کر دیے ہیں بلکہ انہیں زیادہ بامانی اور پرکشش بنا دیا ہے۔ اسی طرح فلم ایڈیٹنگ اور اینیمیشن بھی ایسے شعبے ہیں جن میں فائن آرٹس اور ٹیکنالوجی کا امتزاج دیکھنے میں آتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ جو تخلیقی ذہن رکھتا ہو، قرری ٹیکنالوجسٹ بن سکتا ہے، یا آرٹ کا کوئی شائق ٹیکنالوجی کے شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جوان دونوں فیلڈز میں دلچسپی رکھتا ہو، دونوں شعبوں میں کہیں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ اب فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کر کے ٹیکنالوجی کے کسی متعلقہ شعبے کی طرف جا سکتے ہیں، جیسے کہ سافٹ ویئر اور 3D اینیمیشن۔ آرٹ ٹیکنالوجی میں ایسی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے جس میں آرٹسٹک کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور آرٹ تھیوری کی تعلیم شامل ہو۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیاں مذکورہ شعبے میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے پیش نظر اپنے نصاب میں اس نوعیت کے مضامین شامل کر چکی ہیں۔ بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیاں جن میں فیشن انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نیو یارک سے لے کر یونیورسٹی آف قرری بنو ٹیکنالوجی شامل ہیں، قرری اینڈ ٹیکنالوجی میں اسپیشلائزیشن کورسز کرواتی ہیں۔ سمی ورما ماہر تعلیم یہاں کرنے کی وجوہات: میری عمر 30 سال ہے، میرے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے سر کی جلد جگہ جگہ سنجی نظر آنے لگی ہے۔ مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تو پھر میرے بال کیوں گر رہے ہیں؟ کیا میں گنج پن کا شکار ہو رہی ہوں؟ اس مسئلہ کا کیا حل ہے؟ آپ کی بتائی گئی تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ ایلاپیشیا ریاٹا میں مبتلا ہیں۔ ایلاپیشیا لفظ بہت زیادہ بالوں کے مکمل طور پر چھڑ جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ایک آٹو امیون ری ایکشن ہے جس میں فرد کا اپنا مدعلتی نظام اپنے ہی بالوں پر حملہ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تمام بال جھڑ جاتے ہیں یا تیزی سے گرنے لگتے ہیں اور نئے بال آنے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اس بیماری کی دوسری اہم وجہ موروثی ہو سکتی ہے۔ دیگر وجوہات میں نفسیاتی دباؤ سے گرنے کی ابتدا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ بیماری کی ابتدا کے بعد نفسیاتی دباؤ اس مسئلے کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر ان لوگوں میں زیادہ سامنے آتی ہے جو ایٹاپک جین کے مالک ہوں۔ ایسے لوگ عام طور پر الرجک رائٹس، دما اور آلو پیک فارماکونٹس میں جلدی بہتا ہو جاتے ہیں۔ علاج شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی ماہر امراض جلد آپ کے مسائل کا بغور جائزہ لے۔ فی الحال آپ کو یہ مشورہ ہے کہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہونے سے بچیں۔ ٹریٹمنٹ پلان سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوا کے ساتھ طرز زندگی اور سوچ کی تبدیلی بھی اہم ہے۔ رخسار سرخ رہتے ہیں، میری عمر 16 سال ہے
اور میں میٹرک میں زیر تعلیم ہوں۔ کچھ عرصے سے میرے رخسار گال سرخ رہتے ہیں اور جلن جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں وقت کے ساتھ شدت آ رہی ہے۔ یہ کوئی بیماری ہے یا کسی بیماری کی علامت اور اس کا علاج کیا ہے؟ اب کی باتوں سے مکمل کیفیت سمجھن اور مرض کی درست تشخیص کرنا بے حد مشکل ہے۔ آپ کی بتائی گئی علامت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو جلد کی سوزش کا عارضہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جلد کی سوزش کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں ایک روزیشیا بھی ہے، مگر یہ آپ کو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ بیماری عموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی عمر 30 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی جلد پر ایگزیما ہے۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ آپ کا تعلق عمر کے جس حصے سے ہے، اس میں ایٹاپک ڈرماٹائٹس میں مبتلا ہونا عام ہے۔ عام طور پر اب کی عمر کے نوجوان اس عارضے میں سر کی منتقلی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الرجک کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کا مسئلہ یوں قابو میں کیا جا سکتا ہے کہ ٹشو پیپر، باڈی کریم، لوشن، موقپچر الفزر اور سن اسکرین کے استعمال میں احتیاط برتی جائے۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ ہے کہ جلدی بیماری کے حوالے سے اہم ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ مختلف بیماریوں میں اکثر سرخ چہرے کی شکایت سامنے آتی ہے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد مرض کی درست تشخیص ممکن ہو جائے گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ تجویز کروں گا کہ آپ 1% ہائیڈروکورنیون کریم 1 یا 2 ہفتہ استعمال کر لیں، لیکن خیال رہے کہ اس دوران دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کریں اور کران تمام ادویات اور بیٹر کا استعمال بھی ترک کر دیں جو آپ اب تک استعمال کرتی رہی ہیں۔ یہ عارضی علاج ہے۔ درست اور مکمل علاج ماہر امراض جلد اب کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی روشنی میں تجویز کریں گے۔